پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور. آج 14 اگست کے دنوں پہ ہم نے ایک اسپیشل پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے، جس میں ہم بات کریں گے صرف پاکستان کے 72 سالہ تاریخ کے حوالے سے. 72 سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے. ہر سال ہی تقریباً ہم جو ہے ایسا کوئی موقع آتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. آج بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو ہوگی جس میں ہم بات کریں گے کچھ سیاست کی، کچھ ثقافت کی، کچھ معاشرے کی، اور ساتھ میں ہم یہاں جب یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کھویا کیا پایا تو کچھ ہم شاید کوشش کریں گے کہ اس کی بھی بات کریں کہ ہمیں آگے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے. ایک ہمارے پاس جناح کا پاکستان کا تھا جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، پھر ضیاء نے بھی ہمیں پاکستان کا ایک نقشہ سا دیا جس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنا چاہیے یا نہیں چاہیے. بھٹو نے ہمیں نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا، اور اب عمران خان نے نیا پاکستان کا. کیا ہم یہ دو نعرے ان کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں بھی کوئی کمپیریزن ہے؟ اور ساتھ بات کریں گے جو صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، سوشل کانٹریکٹ کی. جو فرد ہوتے ہیں، جو سٹیزنز ہوتے ہیں، اور ریاست کا کیا تعلق ہوتا ہے، کیا رشتہ ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں کتنی اور ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں کیا صرف اکانومی آتی ہے، مگر ساتھ میں ہمیں بات یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں یا اور ونریبل طبقے ہیں ان کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق ہوتا ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور زبردست پینل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ایک طرف ہیں جاوید جبار صاحب جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں. ہی ہیز سروڈ ایز اے فیڈرل منسٹر آن مور دین ون اوکیزن. ساتھ میں ہمارے ساتھ ہیں عارفہ سیدہ صاحبہ جو ایک سینئر معلم ہیں، ایک استاد ہیں، اور ساتھ میں وہ تاریخ اور لٹریچر ایسی سب چیزوں کے اوپر ہی کافی ان کی جو ایک ایکسپرٹیز ہے. اینڈ تھرڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہے ڈاکٹر عادل نجم جو ایک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور باسٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو آل آف یو. آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ اے لٹل انٹیمیڈیٹڈ کہ آپ جیسے لوگوں سے میں سوال کروں گی تو اگر کوئی سوال جو ہے وہ آپ کو برا لگے تو ڈونٹ شو اٹ ٹو مچ آن اسکرین، جسٹ پریٹینڈ کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ کویسچن ہے. جاوید جبار صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. تو یہ جو میں نے بات ابھی کی تھی کہ ہم ہمیشہ ڈیبیٹ کرتے ہیں جناح کے پاکستان اور ضیاء کے پاکستان کی، تو آپ کے خیال میں ہمیں 72 سالوں کے بعد بھی کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی کہ جناح نے کس طرح پاکستان کو دیکھا یا کیسے ان کے خیال میں اس کو ہونا چاہیے تھا؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسا پاکستان چاہیے؟ ایک تو یہ وضاحت ہو جائے کہ میں خود ایک طالب علم ہوں، ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو فیل ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج. آئی ایم لرننگ آل دا ٹائم. آپ کا سوال دلچسپ ہے، لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ پاکستان کا تصور، اس کی ایک قومی ریاست بننے کی نوعیت، ہمارے تاریخ کا سفر ایک بہت انوکھا ہے. نہ صرف ہم ایک ریاست کو ارتقاء کے پروسیس سے گزار رہے تھے، کیونکہ پہلا اور واحد یہ ملک تھا جو 2 حصوں کے ساتھ پیدا ہوا جو ایک دوسرے سے 1000 میل دور تھے. 24 سال ایسی بے ڈھنگی انوکھی ریاست کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں بنی. تو ریاست بننے کے پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑا اسی وقت کہ ہم ایک نئے قومی شناخت کی طرف قدم اٹھا رہے تھے، کیونکہ کوئی
تاریخی طور پر کوئی پاکستانی قوم نہیں تھی تاریخ میں. ہم پاکستانی قوم بن رہے ہیں. گزشتہ 70 سال 72 سال بہت کم عرصہ ہوتا ہے. تو ایسے پروسیس میں یہ ناگزیر ہے کہ اختلاف پایا جائے نظریے کے بارے میں. ایک طرف ہمارے بانی کا نظریہ اور بڑا بھاری حصہ جو ہے پاکستانی عوام کا وہ بھی ان سے اتفاق کرتا ہے قائد اعظم کے ویژن کے ساتھ. لیکن ساتھ ساتھ ایک طبقہ ہے جیسے دیگر ممالک میں آپ پاتے ہیں کہ ایک بڑی ترقی پسند ماحول میں بھی ایک انتہا پسندی جنم لیتی ہے اور راج کرتی ہے بعض دفعہ. تو یہاں پر بھی ایک حصہ ہے جو کنٹیسٹ کرتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے جو اوریجنل پرنسپلز تھے, جو بنیاد رکھی گئی پاکستان کی, ہمارے بانی کا کیا تصور تھا, وہ ہماری گائیڈنگ لائٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ کشمکش کچھ عرصے تک جاری رہے گی, یہ ناگزیر ہے, کیونکہ ہماری نوعیت ہی بہت مختلف ہے. 24 سال کے بعد سب سے بڑا دھچکا ملا کہ اوریجنل پاکستان ٹوٹ گیا اور اکثریت نے ہماری ریاست کے نام کو رد کر دیا. یہ واحد ایک ملک ہے جس میں اقلیت یعنی کہ 48% مغربی پاکستان نے پاکستان کے نام کو محفوظ رکھا. اب جاوید جبار صاحب ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کو بھی شامل کر لیں اگر کانورسیشن میں. عارفہ صاحبہ کیا آپ بھی اگری کریں گی جاوید صاحب کے ساتھ کہ ابھی تو ہم جو ہے وہ نیشن یا قوم بن رہے ہیں, پاکستان بن رہے ہیں, ابھی تو بہت کم وقت گزرا ہے؟ میں شاید کچھ اتفاق کروں اور کچھ اختلاف کروں. 72 برس بہت ہو سکتے ہیں اگر کوئی قوم بننا چاہے, مگر جس طرح کے دھچکے جس کا ذکر جاوید جبار صاحب نے بھی کیا اس مملکت کو لگتے رہے, اس میں یہ عمل بہت سست بھی رہا اور متضاد بھی رہا, ایک دوسرے کی ضد کے خلاف بات ہوتی رہی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک میرے خیال میں ہمارے ہاں ایک بڑی الجھن ہے, حکومت اور ریاست کو ہم الگ نہیں دیکھ پائے. ہمارے ہاں جو حکومت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ریاست کو غلام کر لیا. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ریاست کی خدمت کرنا چاہیے, اور جب ریاست کی خدمت کا تصور درمیان میں آتا ہے تو جو ذکر آپ نے کیا کہ اقلیتیں سب سے پہلے ہماری آنکھ کے سامنے ہمارا انتخاب ہونا چاہیے, اور وہ انتخاب اس لیے ہونا چاہیے کہ اکثریت کی بات تو گونجتی ہے, جو آواز سنائی نہیں دیتی وہ اقلیت کی آواز ہوتی ہے, اور ریاست کسی سطح پر بھی اپنے شہریوں میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جاوید جبار صاحب سے جب گفتگو شروع کی تو کہا کہ ایک جنا کا پاکستان تھا, اور میں اور جاوید جبار یہاں بالکل ایک صفحے پر ایک سطر پر کھڑے ہیں کہ یہ پاکستان انہی کا ہونا چاہیے تھا, اور ان سے میری مراد شخصی نہیں ہے. وہ اصول جو انہوں نے حکومت کے لیے متعین کیے, وہ اصول جو انہوں نے شہری کے لیے متعین کیے, اور وہ اصول جو انہوں نے سیاست دانوں کے لیے متعین کیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے مضبوط نہیں کیے جاتے, شخصیتیں مضبوط کی جاتی ہیں. جی ڈاکٹر عادل نجم, آپ if you want to comment on what جاوید جبار صاحب and عارفہ سیدہ زہرا have said تو آپ ضرور کریے گا. میں ساتھ میں صرف یہ ایڈیشنل سوال ڈال رہی ہوں کہ جنا کا پاکستان, ضیاء کا پاکستان تو ہم بات کرتے ہیں, بٹ کیا اب ہم بھٹو کے روٹی کپڑا اور مکان کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اور جو نیشنل لیول پہ ایک نعرہ ہے جس پہ کے اوپر اب مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں بہت ڈسکشن ہو رہا ہے, وہ عمران خان کا نیا پاکستان کا ہے, کیا ہم ان دونوں میں کوئی موازنہ کر سکتے ہیں؟ کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں جی, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن جب نیا پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پرانے پاکستان کا ہوا کیا اور نئے پاکستان کی ضرورت کیا. اور جو پرانا پاکستان ہمیں نہیں پسند, وہ ضیاء کا پاکستان تھا, وہ بھٹو کا پاکستان تھا, وہ جناح کا پاکستان تھا, یا وہ ہمارا پاکستان تھا. اور میرے خیال میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور نوانس باتیں ہوئیں جو آئی ہوپ آپ کے جو سننے والے ہیں وہ اس پہ غور کریں گے. میں صرف گزارش ہی کروں گا جسٹ ٹو ایڈ ٹو دس کہ ہمارا میرے خیال میں سب سے بڑا المیہ ہی یہ رہا ہے تاریخی طور پہ 72 سال میں, سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ہماری سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کا
पाकिस्तान का होना था। द बिगेस्ट थिंग जो हमने की है वो ये कि ये एक, जिस तरह जावेद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, दिस वाज अ मिरेकल। ये जो है हर थ्योरी को डिफाई करके एक मुमलिकत जैसे बनी और फिर बन के जैसे कायम रही बावजूद 71 के। दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल मिरेकल्स पिछले 100 साल का। तो हमारा सबसे बड़ा कारनामा ही है कि हम हैं, और ये अलमिया इसलिए है कि हम उससे आगे नहीं आ सके। तो जहां जिना का पाकिस्तान है, यकीनन एक नजरिया जिससे मेरे ख्याल में हम सारे मुत्तफिक हैं, और हर पाकिस्तानी कहता है कि वो मुत्तफिक है, और एक ज़िया का पाकिस्तान जिससे बहुत से पाकिस्तानियों ने अपने अमल से दिखाया कि वो कहीं मुत्तफिक थे। मेरे ख्याल में मसला ना ज़िया के पाकिस्तान का है, ना सिर्फ जिना के पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तानियों के पाकिस्तान का है। जैसा आपका ओरिजिनल सवाल था कि जो ग्रेट मिडल है, जिना एक लीडर था जो उनको उनकी तमन्नाओं से कहीं आगे ले गया, उनके एस्पिरेशन से कहीं आगे ले गया, और ज़िया का पाकिस्तान जो था वो उनको उनके फेयर्स, उनके शकूक, उनके जो डर थे उसके दलदल में ले गया। उसके बीच में एक पाकिस्तानी का पाकिस्तान है, और मेरे ख्याल में वो अभी तक जो है वो ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है। द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है उसका फैसला इससे नहीं होगा कि ज़िया का पाकिस्तान सही था, कि जिना का पाकिस्तान सही था, या रोटी कपड़ा या नया पाकिस्तान। वो ये है कि ये जो ग्रेट मिडल है, जब ये अपना तशख़्ख़ुस खुद ईजाद कर लेगा, तब मेरे ख्याल में आपको वो पाकिस्तान नजर आएगा जिसकी कहानी में सिर्फ ये बड़ी बात नहीं होगी कि हम हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, हिस्टोरिक, लेकिन दैट आई थिंक इज द क्वेश्चन। जी, थैंक यू सो मच नाजरीन। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम अपने तीनों मेहमानों के साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज इस खुसूसी प्रोग्राम में 14 अगस्त के हवाले से कि 72 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और हमें अब जाना है तो किस तरफ जाना है। जावेद साहब, आप दोबारा आपसे शुरू करूँगी कि यही जो हम बात पाकिस्तान में डिबेट करते रहते हैं, और मेरे ख्याल में सही भी करते हैं, कि हमारी जो जमहूरियत है वो किस हद तक मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है, और जहाँ ये डिबेट बहुत ज़रूरी है, साथ साथ हम इस पे क्यों नहीं बात करते जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सिटीज़न्स के दरमियान, शहरियों के दरमियान, एक फ़र्द के दरमियान और रियासत के दरमियान। क्या हमें इस पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ ये काफ़ी नहीं है शायद कि हम ये बात करें कि हमारा जमहूरी सिस्टम ताकतवर हो रहा है कि नहीं, या कमज़ोर हो रहा है। हमें ये भी देखना है कि उससे हम अपने जो लोग हैं उनको दे क्या रहे हैं, उनको क्या उससे मिल रहा है, और वो सिर्फ इकोनॉमिकली भी हमें बात करने की ज़रूरत है, या उसको ज़रा फैलाने की ज़रूरत है इस आइडिया को, कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से आप बात कर लें, ख़वातीन के हवाले से आप बात कर लें, जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनकी इंक्लूसिविटी के हवाले से भी हमें बात करने की ज़रूरत है। जी ज़रूर। एक ऐसा समाजी मुआहदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं, कि इसका मतलब क्या होता है। हमेशा ये तहरीरी तौर पर नज़र नहीं आता कि एक दस्तावेज़ हो जिस पे कहा जाए कि जी ये पाकिस्तान का समाजी मुआहदा है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कई मुख्तलिफ रिवायात, कई मुख्तलिफ उसूल, मंशूर और एक्चुअल एक्शन, यानी कि अमली तौर पर जब अपने माजी में आपने कुछ दिखाया हो सबूत कि हम जो सोचते हैं वो करने के भी काबिल हैं, ये सब मिलकर बनता है व्हाट इज़ कॉल्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस वक्त एक शिरकती सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें समाज में मौजूद न सिर्फ मजहबी अक़लियतें, लेकिन हमारे अपने मुसलमान बरादरी में मौजूद इतने पसमानदा हिस्सा है मुल्क का, उसको भी एक शिरकत का एहसास में इजाफा करने की ज़रूरत है। खुद एतमादी और ये यकीन कि एक गरीब की भी उतनी ही इज्जत होगी जितना कि कोई रईस की। ये गैर बराबरी का जो तसव्वुर अभी तक मौजूद है वो ऐसे समाजी मुआहदे को प्रिवेंट करता है, इसमें एक रुकावट है। तो इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातों की सतह पर और समाज में मौजूद दीगर इदारे और शोबे, जिसमें ज़राए इब्लाग का एक बहुत अहम किरदार है, जो उमूमन क्योंकि इश्तिहारात
کا شکار ہوتا ہے, میں شکاری کہوں گا کیونکہ اتنا زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کنزیومرزم پر کہ وہ ہم بھول جاتے ہیں وہ حصہ ہمارے معاشرے کا جس میں وہ طاقت نہیں ہے چیزوں کو خرید کر بار بار اس کو ہضم کرنے کی. تو دا ڈپرائیوڈ اینڈ دا ڈس ایڈوانٹیجڈ حصے کو بھی اس کے شعور کو اجاگر کرنا اور اسے با اختیار بنانا, وہ ہوگا صحیح سماجی معاہدہ. عارفہ صاحبہ آپ کو بھی یہاں شامل کریں کانورسیشن میں, کہ آپ کے خیال میں یہ کیسے ہو سکے گا جو جاوید جبار صاحب بات کریں کہ شامل کرنے کی ضرورت تو ہے مگر کریں گے کیسے؟ سماجی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے پہلی چیز انصاف, پہلی چیز انصاف, نہ کوئی کمتر نہ کوئی برتر. لیکن اگر انصاف کے معنی انتقام ہو جائیں اور اگر ملزم کہ جاوید جبار صاحب شاید میری بات کو تائید کر دیں گے کہ ملزم کو ہمیں قانون کی حمایت حاصل ہوتی ہے جب تک کہ وہ مجرم نہ ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جو کسی طرح بھی طاقت میں ہے, سیاسی طاقت ہے, پیسے کی طاقت ہے, معاشرے میں اس کے رعب اور دبدبے کی طاقت ہے, اس کے سامنے ہر دوسرا شخص مجرم ہوتا ہے. تو یہ جو ایک عجیب طرح کی ہم نے پسماندگی اور احساس کمتری پھیلایا ہے. قانون ہر کسی کو برابر سے دیکھتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ابھی تک اس بات کا بھی کوئی سلجھاؤ نظر نہیں آیا. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جیسا جاوید جبار صاحب نے کہا, میں بہت متفق ہوں اس سے, کہ صرف یہ شرط نہیں ہے کہ جو ایک مذہب میں یقین نہیں رکھتے وہ کمتر ٹھہرائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہر وہ شخص کمتر ٹھہرایا جاتا ہے جسے ہم اپنے لیے, اپنی ذاتی غرض کے لیے کارآمد نہیں سمجھتے. اور ہم جی ڈاکٹر عادل نجم, یہاں آپ کو بھی, آپ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا نے تو انصاف کے حوالے سے بہت بات کی ہے اور اس پہ فوکس رکھے. آپ کے خیال میں وہ ایک چیز کیا ہو سکتی ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی نو ہونی تو بہت سی چیزیں ہیں, مگر جسٹ ٹو فوکس دا کانورسیشن اے بٹ, کہ ایک اگر ایشو ہو یا جس کو پرائیورٹی بنانا چاہیے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہونا تو میرے خیال میں انصاف ہی, بلکہ میں لفظ عدل استعمال کروں گا کہ عدل جو ہے وہ ہی ایک معاشرے میں جو ہے اسٹیبلٹی لاتا ہے. نہ صرف عدل کا ہونا, لیکن لوگوں کو, ہر شخص کو یہ یقین ہونا کہ اس کو عدل ملے گا, کہ وہ جو بھی حرکت کر رہا ہے, چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, چاہے وہ نوکری کر رہا ہے, چاہے وہ گھر بنا رہا ہے, اس میں معاشرے کی حد پر ایک عدل ہوگا کہ ڈیسیجنز جو وہ اس کے خلاف بھی جائیں وہ عدل پر مبنی ہوں گی. اور میرے خیال میں وہ ہم نے سٹرگل کیا ہے. میں واپس آؤں گا جو جاوید صاحب نے بھی اور عارفہ صاحبہ نے بھی بات کی, کہ جو میں پہلے کہا تھا نا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا خصوصاً ابتدا میں اتنی محنت لگنی پڑی ہمارے ہونے پہ, سروائیول پہ, صرف ہونے پہ اتنی محنت لگی کہ جو ایک قومی تشخص کو ایجاد کرنا تھا, کیونکہ یہ ایک کاروڈ آؤٹ مملکت تھی, اس پہ نہ ہمارے پاس وقت تھا, نہ ہی ہم نے شاید اہمیت دی. اور اس لیے 72 سال بعد بھی یہ سوال کہ ہم ہیں کیا, ایک اہم سوال ہے. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہمیں نہ صرف وقتاً لیکن ہر وقت گفتگو کرنی چاہیے. جاوید صاحب کی ابھی کتاب آئی ہے جس کا نام ہے پاکستانیت. اس لفظ سے تھوڑا سا میرا بھی تعلق رہا ہے, لیکن یہ پاکستانیت ہے کیا, اور کیا یہ ایسی پاکستانیت ہو سکتی ہے جو ہر پاکستانی کے لیے ہو؟ کیونکہ جب ہم یہ تشخص کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو ہم کتنی محنت اس بات پہ کرتے ہیں کہ دوسرے کو یہ سمجھائیں کہ وہ ہم سے کم پاکستانی. آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے, آپ اپنا میڈیا دیکھ لیجئے, جب کسی قوم میں مسئلہ گفتگو یہ ہو کہ پاکستانی کون ہے اور اس سے زیادہ کہ کون نہیں ہے, کہ کون سی حد کے بعد آپ غدار ہیں, کون آپ کو جب جھنڈا لگانے کی اتنی زیادہ ضرورت اس لیے ہو, نہ صرف اس لیے کہ آپ کو اس ملک سے محبت ہے, لیکن آپ نے ایک طرح سے ایک لکیر لگانی ہے, ایک لائن ڈرا کر دینی ہے سینڈ میں کہ اس طرف جو ہے اچھے پاکستانی ہیں, اس طرف جو ہے جی وہ برے بالکل. یہ بہت آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے. جاوید جبار صاحب, پہلے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بات جب کرتے تھے کہ اچھا پاکستانی ہونے کی تو کہیں وہ ہمارے مذہب سے اس کا لنک بنتا تھا. اب اگر ہم ڈیبیٹ اس سے آگے تو پتہ نہیں لے کے آئے ہیں کہ نہیں, بٹ لگتا ہے اب مختلف ہوگی. جیسے ڈاکٹر عادل نجم کہہ رہے ہیں کہ اب
غداری پہ بات آ کے ٹھہر گئی ہے کہ کون پاکستانی ہے اور کون غدار ہے. یہ بھی وہی انٹالرنس ہے, اس کو ہم صرف ڈسکس مختلف طریقے سے کر رہے ہیں. دیکھیے, میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر عادل نجم کا کہ انہوں نے یاد کی وہ میری کتاب جو اس سال شائع ہوئی ہے, پاکستانیت کیا ہے. وہ صرف اس لیے میں نہیں خوش ہوں کیونکہ وہ میں نے گستاخی کی ہے اس کو لکھنے کی, لیکن اس میں ہم نے اس بات کی شناخت کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ پاکستانیت کو اجتماعی طور پر اپنانا یہ تو صرف اسلام کی اجارہ داری نہیں ہے, یہ زمین دھرتی کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ بغیر دھرتی کے کوئی قوم نہیں ممکن. اور اس دھرتی کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں تو کئی ہزار سال سے یہاں پر رہنے والے, چاہے وہ پختون ہوں, چاہے وہ اس سے پہلے والے سویلائزیشنز ہوں, بدھسٹ ہوں, ہندو ہوں, کرسچینز ہوں, ان کو میں دیتا ہوں درجہ اوریجنل پاکستانیز کا. مسلمان پاکستانیوں کو انہیں اس طرح کا احترام دینا چاہیے کہ ملک اور سرزمین کے اعتبار سے یہ ان کی زمین پر ہم چل رہے ہیں, اوریجنل پاکستانیز کے. جب ہم یہ تصور اپنا لیں گے تو پھر ہم اصل مسلمان بننے کی طرف صحیح قدم اٹھائیں گے. یعنی کہ مسلمان بننے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ غیر مسلمان کو آپ زیادہ احترام دیں بنسبت اپنے آپ کو, کیونکہ اس کا تحفظ آپ کا ایک فرض بنتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا معجزہ جو تھا پہلے 11 سال آپ لے لیں, 1947 سے 58, ایک عجیب جب مارشل لاء لگا, 11 سال میں ایک طرف سیاسی انسٹیبلٹی, غیر یقینی, حکومتیں بدل رہی ہیں, مشرقی پاکستان ناراض مغربی پاکستان کے ساتھ, لیکن اسی دور میں ہم نے اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کیا, ہم نے ایک سیکنڈ 5 ایئر پلان لکھنے کا سلسلہ شروع کیا, فرسٹ 5 ایئر پلان جو دوسرے ممالک کے لیے ماڈل بنے. تو میں یہ قابلیت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم میں ایک عجیب مجسمہ ہے مضبوط ہونے کا, طاقت کا, ہنر کا, جو ہم گزشتہ دہائیوں میں ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اور کئی دفعہ باہر سے آئے ہوئے دوست کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, پاکستانیوں کا مسئلہ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا گرا کر ایسی منفی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں. آپ بہت متحرک لوگ, یہی اپنے آپ میں اعتماد بڑھائیں. عارفہ سیدہ صاحبہ کے پاس لے کے جاتی ہوں کہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. عارفہ صاحبہ, یہ بہت زیادہ ہماری معاشرے میں ایک مسئلہ ہے نیگیٹیوٹی کا, کہ ہم اپنے آپ کے اوپر شاید بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یا غصہ بہت زیادہ ہے. اس کی would you agree with that, اور اس کی کیا وجہ ہے آپ کے سامنے؟ جاوید جبار صاحب نے بہت اچھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور عادل صاحب کو یقیناً عدل ہی کہنا چاہیے تھا, میں نے شاید انصاف کہہ کے صحیح. 11 سال ہیں اس معاشرے میں, ہم نے درمیان لکیریں نہیں کھینچی, دیواریں نہیں کھڑی کیں, فرقہ پرستی شروع نہیں کی, نسل پرستی پر نہیں آئے, زبان کے حساب سے لوگوں کو رد نہیں کیا. ہم اس وقت ایک ہونے کی فکر میں تھے, جیسے بھی تھے, ٹوٹے پھوٹے تھے, کمزور تھے, راستہ ڈھونڈ رہے تھے, مگر ہم اکٹھے تھے. جیسے جیسے وقت آگے گزرتا گیا ہم خود کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے گئے, اور ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ ٹکڑے ہوتے جائیں گے تو ہماری شناخت ہوتی جائے گی. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ٹکڑے ہونے سے شناخت بھی ٹکڑے ہوتی ہے, اور اس کی وہ قوت اور وہ توانائی ختم ہوتی ہے. ہم عدم برداشت کا ایک مثالی معاشرہ ہیں, میری اس بات کے لیے معاف کر دیجیے گا. ہم برداشت کرنے کو کسی کو تیار نہیں ہیں. ہر شخص دوسرے پر ایک حکم لگاتا ہے, ایک فتویٰ دیتا ہے. کوئی ہمیں انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے. انسان اعلیٰ سے اعلیٰ کام بھی کرتا ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو پہلی بات عادل صاحب نے کہی تھی کہ غدار کہہ دینا بے حد آسان ہے, تو یہ لگتا ہے کہ محب وطن تو صرف مٹھی بھر ہیں اور باقی سب کروڑوں غدار ہیں. اور یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ اقلیتیں, چاہے مذہبی ہیں, لسانی ہیں یا ذہنی اقلیتیں بھی ہیں,
ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان میں ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس سے ہمیں بڑی حمایت میسر ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ہی غلط بات ہے. معاشرے کا وجود ہمیشہ انصاف پر، ایک برداشت پر اور ایک اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب پہنچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. یہ انٹالرنس کو اگر ہم نے حل کرنا ہے یا یہ آگے بڑھنا ہے اس بات سے کہ جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ اگلا غدار ہے یا نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ آف دس؟ اس سے آگے کیسے بڑھیں؟ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہے صحیح، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کریں، یہ تو مسئلہ یا بہتر کیسے کریں. مشکل سوال ہے، لیکن بات بالکل جیسے درست کہی گئی کہ ہم ایک طرح سے انٹالرنس کی مثالی بن گئے. اور مثالی صرف یہ نہیں ہے کہ ریلیجس بیسس پہ یہ جو بڑی انٹالرنس ہوتی ہے، یا جینڈر کے بیسس پہ، یا دوسرے یا فرقے پسندی پہ، یا سیکٹیرین پہ، یہ انٹالرنس بہت زیادہ سیپ ہو گئی ہے. مطلب مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ پلاؤ اور بریانی کا موازنہ جو ہے اس پہ آپ جو ہیں اڑ جائیں کہ جی میرا پلاؤ تمہاری بریانی سے، کراچی یا لاہور پہ اڑ جائیں. لیکن کئی بار ہم یہ مذاق سے بہت آگے چلے جاتے ہیں. پاکستانیت تو تب ہوگی نا کہ اگر پاکستانیت آپ کی پاکستانیت ہے کہ آپ بھنگڑا ڈالیں، میری ہے کہ میں لڈو ڈالوں. تو اس پاکستانیت میں ایک ڈائیورسٹی کی سیلیبریشن جو ہے وہ مشکوک جب ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے تشخص پہ سوال کرنا پڑتا ہے. کئی بار میں یہ ایک سیریس بات ہے، میں کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک ملک میں حب الوطنی اس نہج پہ پہنچ جائے کہ غدار جو ہیں وہ جن کو غدار قرار دیا جائے وہ حب الوطن لوگوں سے زیادہ ہوں، تو کیا غدار غدار رہتا ہے یا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ معاشرہ کیا ہے؟ پر غداری سے زیادہ میرے خیال میں جو سوال ہے وہ ایک جنرل انٹالرنس کا ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا کہ کسی دوسرے کی رائے فرق ہو سکتی ہے، مجھے اس کی رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، مجھے اس کی رائے کو برداشت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. مجھے اس بات کو سیلیبریٹ کرنا ہے کہ ایک معاشرہ جس میں 200 ملین لوگ ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں مختلف قسم کی رائے ہوگی. اور میرے خیال میں یہ ہم شاید ہمیشہ ہی ایک عمل ہوتا ہے آف کریشن، لیکن ہم ایک خاص موقع پہ پھر پہنچے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو موقع ہے وہ ڈیموگرافک ہے. اور شاید جو آپ کا سوال تھا کہ چینج کیسے ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، میرے خیال میں پاکستان ول انڈر گو چینج اس وقت. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارا ایک یوتھ بلج ہے. ایک بالکل چھوٹا سا ایک فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت 67%، تقریباً 2/3 پاکستانی جو ہیں وہ 30 سال یا 30 سال سے کم عمر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے پاکستانیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں، ہر 3 میں سے 2 جو ہیں وہ 30 سال سے کم ہوں گے. اس کا مطلب جی ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی لیٹ می گیٹ اے ورڈ ان آن دس فرام جاوید جبار صاحب اینڈ عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ. بالکل وقت کم رہ گیا. جاوید جبار صاحب کیا آپ عادل نجم سے صاحب سے اگری کریں گے کہ یہ جو یوتھ آ رہی ہے سامنے، تبدیلی اسی کے تھرو آئے گی؟ جو لوگ ہیں اتنے زیادہ پاکستان کے اندر، جیسے انہوں نے بتایا انڈر 30، اچھی آئی یا بری آئی لائیں گے وہی. جی چینج لائیں گے وہی، تبدیلی اچھی یا بری؟ ویری کوئکلی یس اینڈ نو. پھر جی یقیناً یہ یوتھ بل جس کو ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے تبدیلی آئے گی، لیکن جو ہماری تاریخی طاقتیں ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بھی جاری رہیں گی. یہ نہیں کہ صرف نوجوانوں کی وجہ سے وہ مٹ جائیں گی. ایک ٹینشن پیدا ہوگا، ایک کشیدگی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ مثبت نتائج بھی نکل سکتے ہیں اگر ہم ادارتی طور پر اور سیاسی سطح پر ہم ممکن بنائیں کہ جانبداری کے زہر کے بجائے جمہوریت کی اصل روح، جو کہ ایک دوسرے کی آواز کو سننا حوصلے کے ساتھ اور یہ لگانا. جی عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ آپ کا کوئک لاسٹ کامنٹ آن دس کہ تبدیلی جو ہے خود سے آئے گی؟ دیکھیے ہمیشہ تبدیلی جو ہے وہ ایک نوجوان فکر سے آتی ہے، اور ہمارے ہاں جیسا کہا کہ 30 سال سے کم عمر جو ہے وہ 67% لوگ موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نوجوان طبقے کو بھی ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے متصادم کیا ہے. ایک سمجھتا ہے کہ اگر وہ انتہائی مذہبی ہو جائے گا تو زندگی بہت مثبت ہو جائے گی، دوسرا اس کے خلاف ایک رد عمل کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تبدیلی کو یہ دیکھیے
کہ وہ تبدیلی کس بات کے لیے آ رہی ہے. کیا نوجوان فکر کو کوئی راستہ مل رہا ہے؟ کیا اس کو کوئی راستہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہر شخص اپنی بہت بہت شکریہ عارفہ سیدہ سہرا آپ صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر عادل نجم آپ کا، اور جاوید جبار صاحب آپ کا. بہت اٹ واز اے ویری انلائٹننگ ڈسکشن. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.